گفتار ہو اچھی، میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر سنت کا پروگرام آداب زندگی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ ہیں، کالز دیتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اگر کسی شخص پہ قرض ہو کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں کہ جس شخص پر قرض ہے، اب اگر قرض اس پر اتنا ہے کہ اس کو قربانی واجب نہیں ہے، یعنی وہ مقروض اتنا ہے، اگرچہ کہ پیسے موجود ہیں مگر یہ پیسے بھی اگر قرض میں ادا کرے گا تو یہ شرع فقیر ہو جائے گا، وہ ہے کہ تو ہے تو یہ حقیقت میں شرع فقیر، کیونکہ اس پر قرض زیادہ ہے۔ یوں سمجھے کہ اس پر قرض ہے جو ہے وہ 1,00,000 روپے کا، اور ٹوٹل اس کے بعد کیش بھی 1,00,000 ہی موجود ہے، مثال دے رہا ہوں میں، یا 1,50,000 اس کے بعد قرض ہے اور 1,50,000 اس کے پاس جو ہے نا وہ کیش موجود ہے۔ اب اگر یہ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے اس کو گزارا نہیں چلے گا، تو ہے تو یہ شرعی فقیر، چونکہ 1,50,000 کا یہ مقروض ہے۔ اب اگر یہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کر تو سکتا ہے، جائز ہے، مگر یہ قربانی نفل ہوگی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس پہ جو جس نے قرض دی ہے رقم، وہ بھی سوچے گا کہ دیکھو کاش اگر یہ میرا قرض لوٹا دیتا، تو اسے لازم تو یہ ہے نا کہ اپنا قرض ادا کرے، نہ کہ نفل پر عمل کرے، یہ ٹھیک، واجب تو نہیں ہے۔ صحیح، تو اور بدھ تو ہے کہ اگر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس پر قرض ہے، یا خاندان میں بھی پتہ ہے اس پر قرض ہے، پھر بھی اس نے قربانی کی ہے، تو قربانی اس کا کرنا جائز ہے۔ اور یہ صرف باتیں ہو سکتی ہیں کہ دیکھو غیر اس نے جو نا وہ قرض ہے، پھر اس نے قربانی کر لی، خالی خالی ایک باتیں ہوں گی۔ ایسے لوگ کہتے ہیں، ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے نہیں دیتا قربانی لیکن کرتا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، قربانیاں کرتا ہے، ہمارے پیسے نہیں دیتا لیکن حج کر رہا ہے، بالکل ہمارے پیسے نہیں دیتا لیکن عمرے کر رہا ہے، فیملی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل۔ عمرے پہ جا رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہوئے معاشرے میں سنائی دیتے ہیں، تو اس پر آپ رہنمائی فرمائیں کہ فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ تو فوکس ظاہر ہے کہ جن سے اس نے پیسہ لیا ہے ان سے اجازت لے، یا تو ان کا قرض ادا کرے، ورنہ اسے اجازت لے کر کرے۔ دیکھیے قربانی چیز ایسی، یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کی برکت سے آج اگر یہ جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ اگر 10,00,000 کا مقروض ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ قربانی کرنے کی برکت سے اگلے سال جو ہے نا یہ اس نے کسی کو 10,00,000 روپے قرض دیے ہوئے ہوں گے۔ یہ قربانی کے برکات اپنی جگہ، اس کا ماشاء انکار نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، مگر دیکھیں کہ ان کی اجازت لے کر کرے، ٹھیک، ورنہ اس میں لازم یہ ہے کہ وہ قرض لوٹائے، قرض دے دے پہلے، ٹھیک، پھر اس نے جو کرنا ہے کرے۔ ہاں اگر غریب ہے، جی، مقروض نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے، اور اگر قربانی کرتا ہے اس میں قربانی واجب بھی نہیں ہے، قربانی اگر کرتا ہے تو اس کو کوئی نقصان بھی نہیں، خود اس کا اپنا جانور ہے، خریدنا نہیں پڑتا، ٹھیک، اور قربانی واجب نہیں ہے، تب بھی اللہ کی راہ میں قربانی کرے، اللہ دینے والا ہے۔ واہ مرحبا، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ دیکھیں نا کہ یہ دن ایسے ایام تشریق، یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 10 ذوالحجہ، یہ جو قربانی کا جو ہے کہ ذرا ان دنوں جو ہے نا قربانی خون بہانا، یہ سب سے افضل عبادت ہے سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ سبحان میں، اللہ، تو کرے، عبادت کرے، کس نے منع کیا ہے؟ پھر دیکھے برکت دیکھے۔ ماشاء اللہ۔ سب لوگ قرض کی ادائیگی میں بعض اوقات اس نام پر بھی تاخیر کرتے ہیں، ارے دے لیں گے یار، بھاگ تھوڑی جا رہے ہیں کہیں جانا، بھئی یہیں پہ ہے، سب کچھ یہیں پر ہے، ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب یہیں، ہم بھاگ تھوڑی رہے ہیں، بھی دے دیں گے پیسے۔ تو یہ کہہ کر کے بھی قرض کی ادائیگی میں لوگ تاخیر کرتے ہیں، اس پر آپ کیا فرمائیں؟ نہیں، دیکھیں کہ قرض تو فوری ادا کرنا چاہیے، چونکہ بندہ بھی اس طرح تاخیر اگر کرتا رہتا پھر اس طرح سالوں گزر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہیں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، پہلے یہ خرچہ کر لوں، یہ خرچہ کر لوں، یہ خرچہ کر لوں، تو نہیں، یہ نہیں کرے، پہلے اپنا قرض ادا کرے، یہ جو اپنے بوجھ ہے نا سمجھے پہلے یہ خرچہ کر لے، پھر پھر وہ خرچہ کرے، یہ مین خرچہ ہے، صحیح، اس کو بھی خرچہ ہی سمجھے، صحیح، تو پہلے یہ اتارے۔ اور بلا وجہ اگر تاخیر کرے گا ہاں، بلا وجہ اور تاخیر کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، اور ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، ٹائم نکل گیا، جی، جو مدت تھی وہ پوری ہوگی تو
ان سے اجازت لیں۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اور جن پر قرض ہے اللہ پاک ان کے قرض خیر سے اللہ کریم ان کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے آداب زندگی سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ جانشین امیر اہل سنت، آپ سے میرا یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی چگلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ انہیں کس انداز میں سمجھایا جائے، اس کام سے روکا جائے؟ دیکھیں، غیبت اور چغلی کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ اب سے نہیں ہے، پہلے سے، کہ جبھی تو دیکھیں نا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ غیبت کی کتنی مذمت فرمائی ہے، چغلی کی کتنی مذمت فرمائی ہے، جی کہ غیبت اور چغلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ لوگوں کے آپس میں جو ہے نا وہ دوریاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں، یعنی محبتیں جو ہے وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تو ویسے ہی یہ جو ہے نا یہ سمجھے کہ وہ زہر ہے، یہ ایک طرح سے، اور خطرناک زہر قاتل ہے یہ، تو اس سے تو ہمیں بچنا ہے، بالکل بچا جائے اس سے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کے نقصانات پہ تو غور کرے، دنیاوی نقصانات، اخروی جو نقصانات ہیں نا ان پہ بھی غور کرے۔ تو غیبت جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے، اس سے بالکل بچنا ہے۔ غیبت حرام قطعی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے یہ، تو اس سے جو ہے وہ بالکل اس سے بچنا ہے۔ البتہ بعض صورتیں ہیں کہ کہ اس میں جو ہے وہ غیبت کی جائز صورتیں ہیں، مگر وہ بھی مخصوص ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ بندے کی نیت پر ہے۔ اب ہے غیبت جائز، اب اس کی نیت کیا ہے؟ پکڑ تو اس کی نیت پر ہوگی نا، اس کی نیت کیا ہے، اصل تو یہ دیکھا جائے گا۔ تو اس کے اندر اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ میں جو یہ غیبت اس کی بات کر رہا ہوں، اب آیا میں اپنی بھڑاس نکال رہا ہوں، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا میں اس شخص کو، سامنے والے کو، میں اس کے فتنے سے بچانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ اس شخص کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے بتا رہا ہے تو غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس سے پوچھا تھا کہ میں سدا کاروبار کروں یا نہ کروں۔ اب لینا دینا رشتہ لینا جو بھی، جی۔ تو خیر اب اس کا بتانا جائز ہے، بلکہ لازم ہے، واجب ہے اس پر، اگر یہ بتا دے، اگر نہیں بتا دا حقیقت تو بھی گناہ گار ہوگا۔ صحیح۔ اب یہاں دیکھیں اپنی بھڑاس اگر نکل رہے تو پھر الگ مسئلہ، اور اس کو فتنے سے بچا رہے تو الگ مسئلہ۔ صحیح۔ تو انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے لیے کہ امیر سنت کے ایک جو نا وہ کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، سبحان اللہ۔ بہت زبردست کتاب ہے، فیضان سنت کا یہ ایک باب ہے، جی۔ تو اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھیے۔ اس کا میرے خیال سے انگلش میں بھی ترجمہ ہے اور بنگلہ بھاشا میں بھی ترجمہ ہے، بنگلہ زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ جی کال۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ میں سب سے آگے رہوں، سب سے بالا رہوں، اس سوچ کا کس حد تک یہ جائز ہے اور کن صورتوں میں، اور مضموم کہاں پہ ہے، یہ تھوڑی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے گا۔ ہاں دیکھیے، جہاں تکبر ہوگا کہ یہ سب جو ہے نا میرے نیچے رہیں، میری پاؤں کی ایڑی کے نیچے رہیں، یا میرے اشارے پر جو ہے یہ سب کچھ کریں، یہ سوچ مذموم ہے۔ اور اگر یہ سوچے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ جو ہے میں عبادت گزار بنوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، میں ان پر سبقت لے جاؤں، تو یہ سوچ مذموم نہیں ہے، یہ اچھی سوچ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس وہی کہ جہاں کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنے کی سوچ ہے نا، کہ یہ میرے سے گھٹیا ہو جائے، تو یہ ہو جائے گا تکبر، اور یہ مذموم ہو جائے گی کہ اس چیز کی مذمت ہے۔ اور جہاں یہ ہے عاجزی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو قرب مجھے ملے سب سے زیادہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ اب بعض کا بندہ دعا کرتا ہے نا کہ اللہ مجھے اتنا مال عطا فرما، اللہ مجھے علم عطا فرما، اللہ مجھے یہ عطا فرما، جی وہ عطا فرما، بندہ مانگتا ہی ہے، تو اپنے رب صحیح۔ سے مانگے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک مگر تکبر نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ ڈیگریڈ نہ ہو، بس کسی کے سامنے والے کو دکھانے۔ ایسے جب پیسہ آتا ہے تو پھر بندے کے یوں بولیے کہ خیالات بدل جاتے ہیں، احوال بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، طریقہ کار بندے کی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ایون کہ بندے کی گفتگو کے جو انداز ہیں یہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کریم مجھے عطا فرمائے تو میں یہ سارے کام جو ہے وہ کروں گا، خیرات غریبوں کو بھی کروں کروں گا، خیرات بھی کروں گا، دین کے کاموں میں بھی خرچ کروں گا، غریب رشتہ داروں کی کفالت بھی کروں گا، لیکن جب وہ پیسہ آتا ہے، مل جاتا ہے، تو پھر بندہ اس پر جو ہے وہ سانپ بن کر جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اب دیکھیں، اصل میں مال جو ہے نا وہ چیز ہی ایسی ہے
کہ مال کا کچھ وبال تو ہے نا. اب یہی کہ بندہ جب مال آتا ہے اور حب مال میں جب پھنس جاتا ہے نا، ہائے ہائے، تو پھر یعنی یوں سمجھے کہ جب بندے کے پاس 100 روپے تھے تو یہ 50 روپے راہ خدا میں دے دیتا تھا. اللہ دینے والا ہے. 1000 روپے آئے، 500 اس نے دے دیا، اللہ دینے والا ہے. اب یہ جو کروڑ ہو گئے نا، اب یہ 50 لاکھ نہیں دے گا. یہ زیادہ نظر آئیں گے دینے میں. یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس 1000 تھے تو 500 بچے تو 50 لاکھ بچے. وہ یہ نہیں دیکھے گا. وہ یہ دیکھے گا، شیطان اس کو یہ دکھائے گا 50 لاکھ مائنس ہو جائیں گے. سو شیطان یہ دکھائے گا. دوسری طرف دیکھیں نا کہ جو غریب ہے، یعنی غریب سے مراد یہ زکوٰۃ جس پر جیسے لاکھ پر 2500 فرض ہے نا اس پر، ٹھیک ہے، صحیح ابھی 2500 آرام سے دے دے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا اب 1 کروڑ آئے تو 2.5 لاکھ دینے میں تھوڑا سا جو نا وہ اس کو ہوگا، مگر کیا یہ اب بھی دے دے گا. اب جہاں 10 کروڑ میں نا یہ 25 لاکھ مجھے دینے ہیں. اب یہ دیکھیں 10 کروڑ میں 25 لاکھ یہ نکالے گا. اب اس کو یہ نظر آئے گا 25 لاکھ. تو یہ سو شیطان دکھائے گا. خیر مال جو ہے نا وہ ہے ہی ایسی چیز کہ جتنی یہ آتی ہے نا، یہ مال جتنا بڑھتا ہے نا، تو بعضوں کا یہ دیکھتے بعضوں کا دیکھے ان کی سخاوت بڑھتی ہے، اور بعضوں کا دیکھا ہے کہ ان کی کنجوسی بڑھتی ہے، بخل ان کا بڑھتا ہے. تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مال مانگے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ بخل سے جو ہے نا وہ پناہ بھی مانگے، اور اس سے جو ہے نا وہ سخاوت بھی مانگے، کہ تاکہ جو ہے نا وہ خوب راہ خدا میں دے، بخل آڑے نہ ہے. کیونکہ بخل بہت بڑی بیماری ہے نا، کہ بعض اوقات بخل کی وجہ سے جو ہے نا وہ گھر بھی اجڑ جاتے ہیں. اللہ فی عطا فرمائے. کہ بعض اوقات شوہر کے بعد مال آتا ہے پھر بھی خرچ نہیں کرتا، تو یوں پھر گھر کے افراد اسے ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں. تو یوں ہی مسائل ہوتے ہیں. تو جب مال آئے، مال کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بخل سے نجات کی بھی دعا مانگے، بخل سے پناہ بھی مانگے، اور سخاوت کی دعا بھی مانگے. کالج بالکل. جی یاسر حبیب نام ہے، راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. یہ جو نماز جنازہ ہوتا ہے، کیا یہ ایک دفعہ ادا ہوتا ہے یا کہ اس کے دوبارہ بھی ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ؟ مطلب کہ ایک شہر میں اگر آپ پڑھنا چاہیں پھر دوبارہ کیا بھائی علاقوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی حضور. نہیں، نماز جنازہ جو ہے نا وہ اس کو دہرایا نہیں جائے گا. یعنی اس پر کوئی ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھ لینا، کسی نے ایک فرد نے بھی ادا کر لیا نا جنازہ، تو اب جو ہے وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھے گا. ہاں اب یہ البتہ ضرور ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ ولی کی اجازت کے بغیر پڑھ لیا، اب ولی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، کہ چونکہ اصل ولی یہ ہے نا، جی. یا حاکم اسلام نے پڑھ لیا، اب کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. ولی تو ذرا اصل ولی وہ ہے. وہی ٹھیک ہوگا. تو خیر فی زمانہ تو حاکم اسلام نہیں ہے، دیکھا جائے تو یوں یہ نظام نہیں ہے. تو خیر ہے کہ کسی اور نے اگر غیر ولی نے پڑھ لیا اس کی بغیر اجازت کے، تو ولی کو اختیار ہے کہ ولی جماعت بھی کرا سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی یہ ہوتا ہے کہ انتقال ایک شہر میں ہوتا ہے اور پھر اس کو دوسرے شہر میں لے کے جاتے ہیں. جس شہر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر لوگ اپنے طور پر بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ جو ہے پڑھ لیتے ہیں. تو پھر یہ جب آبائی علاقے میں جو ہے جب میت جا رہی ہے جی تو وہاں دوبارہ پھر پڑھتے ہیں. جی وہ اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. جی تو اس میں یہی ہے کہ یہ پھر جو پڑھیں، اگر اس میں ولی اجازت دے دے گا تو پھر یہ دوبارہ وہاں کوئی پہ دوبارہ نہیں ہوگا، نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک نہیں پڑھ سکتے. جی. کال. کیا مسجد حرام سے آب زمزم بھر کر لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں مسجد الحرام میں جو زمزم شریف ہے نا، تو یہ وہیں پینے کے لیے نا، تو یہ وہیں پیا جائے گا، نہ کہ بھر کر گھر پہ لے جائیں. اگر چاہیے تو آپ خرید سکتے ہیں، اور دیکھیں یہ تو انمول چیز ہے نا، آپ اس کو خریدیں، تھوڑے چند ریال خرچ کر کے خرید لیجئے. اور وہ جگہ جہاں سے انہوں نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ بھر سکتے ہیں، وہاں تو وہاں سے بھر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. وہاں سے بھر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کولروں سے بھی لوگ جو ہے نا وہ سب بھر رہے ہوتے ہیں اور بوتلیں بھرتے ہیں 5 کولر سے تو دیکھیں کہ وہ انڈر اسٹور سی بات ہے کہ کولر خود 10 لیٹر کا ہے یا چلے 25 لیٹر کا ہے، اور اس میں 5 لیٹر آپ بھر لیں گے. دیکھیں وہاں چھوٹے چھوٹے گلاس رکھے ہوئے ہیں، بوتلیں تو نہیں رکھی ہوئی، بوتل تو نہیں رکھے ہوئے. ایسے. ایک عقل بھی کہتی ہے نا کہ یار یہ یوں بھرنے کے لیے نہیں ہے، اگر ہم یہ بھر لیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر یہ بھرنا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں نل تو لگا ہوا ہوگا نا کہ بندے نے اگر 5 لیٹر لینا ہے تو کہیں نل سے بھر لے. تو عقل بھی کہتی ہے کہ کولر، یعنی یہاں شاید یہ کولر جو ہے نا وہ کچھ اور کولر سمجھو، وہاں پلاسٹک کا کولر ہوتا ہے جس میں لمیٹڈ ہوتا ہے بھرا ہوا، جی یعنی پائپ نہیں لگا ہوتا، اسے بھرنا پڑتا ہے جی جی مینولی. جیسے مسجد نبی شریف میں رکھے ہوتے ہیں. ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جی جی مسجد نبوی شریف اور مسجد الحرام، جی. کہ وہی کہ وہ کولر میں جو نا مینولی بھرتے ہیں، یعنی پیچھے سے، چونکہ ہمارا وہ کولر بھی ہوتا ہے نا جو مسجد کے باہر لگے ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، بعض نے
گھروں پہ لگائے ہوتے ہیں جی جی کہ جی بٹن دبائے تو مسلسل پانی آتا ہے, کوئی پائپ بھی لگا ہوتا ہے, تو وہ صحیح کولر اس طرح کے نہیں ہے وہاں, صحیح پلاسٹک کے کولر ہیں. صحیح ٹھیک ہو گیا جی. ان کولروں میں سے پانی نہیں بھرنا چاہیے. نہیں نہیں, ٹھیک ہو گیا. بوتلیں لوگ جو بھر لیتے ہیں اپنے ویسے طواف کر رہے ہیں یا صفا مروا کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ اس میں سے بھر لیتے ہیں. اب دیکھو وہ تو وہیں پہ آ جائے گا نا پانی, جی اس میں تو حرج نہیں لگتا. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو 5 لیٹر کی بوتلیں بھر کے جہاں وہ لے آتے ارے ہیں 5 لیٹر وہ تو سر وہ لے کے گھومے گا بھی تو نہیں نا, ایسی اتنا بات. اس کو اپنے ساتھ تھوڑی گھومے گے دوران, تو آپ جو بھی جی دیکھے گا وہ کہے گا بھائی اس کو تو نکالو, جانے بھی نہیں دیں گے مطاف میں. مطاف میں اجازت تو نہیں ہے بڑا کولر لے جانے کی. جی درست فرما رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ایسا مسجد نبی شریف میں نے ایک منظر دیکھا کہ جیسے نماز ختم ہوئی نا تو ایک بندے کے پاس وہ یہی 5 لیٹر کی جو پلاسٹک کی بوتل ہوتی ہے, وہ بیگ جس طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں نا شاپر جیسے ہوتے ہیں, اس ٹائپ کی بوتلیں بھی وہاں اس ٹائپ کا اویلیبل ہیں کولر بالکل 5 لیٹر کی نا. یہاں پہ بھی ملتا ہے. جی ہاں جی. تو وہ کیا کیا انہوں نے, اب جیسے وہ خادمین تو جو ہے نا وہ لوگ ان کی خدمت وغیرہ کرتے ہیں اس وقت موجود نہیں ہوتے, تو اس بندے نے کیا کیا, اس نے کولر پیچھے سے جو ہے نا وہ گھمایا, اوہ یعنی ایک کولر جو تھے وہ یوں آگے لائن میں لگے ہوئے تھے اور ساتھ میں کولر جو تھے وہ پیچھے بھی ان کو اسٹینڈ بائی جیسے رکھتے ہیں وہ بھی رکھا ہوا. تو پچھلے کولر کوئی کیا کر دیا, اس کا ٹوٹی اس منہ طرف گھمایا گئے. اس کا, ہاں اور اپنی بوتل جو ہے نا وہ بھر لی, اور وہ خادم میں آیا وہ آ کے منع بھی کر رہا ہے, تو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں اور ان کو آگے سے ایسے اشارے بھی کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ دل آزاری والا معاملہ بھی ان کا ہوتا ہوگا. کارت سے. جی ہاں جی. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بالکل غلط ہے یہ, ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ظاہر ہے کہ اس کی دل آزاری, اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ منع کرے, صحیح کیونکہ اسی نے بھرا ہے, اس نے پینے کے لیے رکھا ہے. جب میرے خیال سے لکھا بھی تو نا یہ زمزم پینے کے لیے ہے بعض جگہوں پہ تو. ٹھیک ہے, کال لیتے ہیں. اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو کچھ پیسے ایڈوانس دیے جاتے ہیں اور باقی پیسے کام ہونے کے بعد دیے جاتے ہیں. کیا یہ ایڈوانس دینا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو سود کے زمرے میں نہیں آتا کہ جیسے پیشگی اجرت دی جا سکتی ہے. جیسے ایک بندہ ہے وہ نوکری کر رہا ہے تو آپ 12 ماہ کی 1 سال کی جو نا پوری آپ پیشگی اس کو تنخواہ دے سکتے ہیں, اسے کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے. یا تو 1 سال کی پہلے کے دے دیں, 1 سال کے بعد دیں, دونوں جائز ہے. یعنی 1 سال کے بعد اس کی رضا پر ہے کہ وہ راضی ہو تب, اور 1 سال پہلے تو سر آپ کی رضا ہے, آپ دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اب چونکہ یہاں کوئی آپ نے قرض تو لیا نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو سود ہوتا ہے نا وہ قرض پر ہوتا ہے اور طے شدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں تو ایسا ہے ہی نہیں ایڈوانس لینا. اچھا پھر دوسرے کہ ہمارے یہاں عرف بھی ہے کہ اگر کام کروایا جاتا تو پیشگی اس کی اجرت لی جاتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ایڈوانس دے دیا, اب اس بندے نے کام نہیں کیا, پھر بھی اس نے ایڈوانس اس نے دبا لیا, اب یہ غلط ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ غصب کے حکم میں آئے گا, کیونکہ اب اگر کام نہیں کرنا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا ایڈوانس لوٹا دے. اب چاہے بیانہ واپس ٹوکن ہو یا بیانہ ہو یا پیشگی اجرت ہو, یعنی پیشگی پیسے دیا ہو, اجرت جس کو ایڈوانس کہتے ہیں, ہر صورت میں جو بھی ایڈوانس لی گئی رقم ہے وہ واپس لوٹا دے, کہ اس پر لازم ہے یہ. اگر نہیں لوٹائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. یہ تو بیانہ تو ایسے لوگ کام واپس کرتے ہیں. زمین کا ٹوکن ہو گیا, بھئی آپ نے پیسے نہیں دیے, بعد پھر ٹوکن جو ہے نا وہ گیا, وہ تو نہیں, پیسے نہیں ملیں گے آپ کو واپس. مارکیٹ میں جو اصول چل رہا ہے وہ تو یہ چل رہا ہے. غلط ہے یہ, ذرا بیانہ واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک, بالکل رکھنا جائز نہیں. رکھنا جائز نہیں, یہ غصب کا حکم آئے گا. غصب یعنی سمجھ چوری کا حکم ایک طرح سے, تو مال ناحق دبانا, مال ناحق جو ہے وہ لے لینا یا مال پہ قبضہ کر لینا, یہ کہلے گا. ٹھیک جی. کون حماد نواز اتاری رحیم یار خان سے, خلیفہ امیر اہل سنت کی آمد مرحبا. خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, حاجی کو مکے اور مدینے میں کس طرح اپنا وقت گزارنا چاہیے, اور مدینہ شریف میں حاضری کا طریقہ, اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس انداز سے سلام پیش کرنا چاہیے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں کہ وہاں وقت گزارنے کے لیے وہاں کے جو بھی کیا کہتے ہیں کہ وہاں کس طرح رہنا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے لیے امیر سنت کی ایک تحریر ہے, کتاب رفیق الحرمین, اسے پڑھ لیجئے. اس میں اکثر اس میں لکھا ہوا ہے, پھر چونکہ وہ احرام کی پابندیاں وغیرہ سب اس میں مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. اور مزید یہ کہ ایک اپلیکیشن ہی بنی ہوئی نا اپنی, حج و عمرہ اپلیکیشن, اسے دیکھ لیجئے. اس میں جو اپنا سوالات کے نا سارے جوابات اس میں آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ اور کریم. بڑی لاجواب اور ملٹی بالکل ڈائمینشنل اپلیکیشن ہے یہ. آپ کو حج کا طریقہ معلوم کرنا ہے,
آپ کو حج و عمرہ اپلیکیشن میں مل جائے گا. آپ کو طواف کی دعائیں چاہیے، یہ آپ کو جناب حج و عمرہ اپلیکیشن میں مل جائے گا. مینا جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے یہ بھی مل جائے گا. مینا پہ پہنچ کر کیا دعا پڑھنی ہے یہ بھی مل جائے گا. پھر عرفات شریف کے دن کی دعائیں کیا ہیں یہ بھی مل جائے گا. مزدلفہ شریف کا کیا ہے یہ بھی جو ہے مل جائے گا. پھر اس میں جو ہے نا وہ حج کے احکام یہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو مل جائے گا. پھر موسم کے احوال یہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا. پھر کرنسی ریٹ جو ہے نا وہ یہ فورن ایکسچینج ریٹ کیا ہے یہ بھی آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ جان سکتے ہیں. اور بڑی ملٹی ڈائمینشنل اپلیکیشن ہے حج عمرہ اپلیکیشن. تو جو حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے موبائل میں اس کو انسٹال بھی کریں اور پھر اس کا استعمال بھی کریں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ایپ اسٹور پر بھی موجود ہے اور پلے اسٹور پر بھی موجود ہے. حاجی صاحبان اس اپلیکیشن کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو جو ہے وہ استعمال کر کے اس کی برکات جو ہے وہ حاصل کریں. قدم قدم پر انشاءاللہ رہنمائی کا سلسلہ رہے گا. اس میں اینیمیشنز بھی موجود ہیں، مختلف احکام کی اینیمیشن کے ذریعے سے وضاحت کی گئی ہے تاکہ سمجھنے میں کیا ہو جائے اور آسانی ہو جائے. اور قبلہ استاذ العلماء مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری علامہ ذلہ کے ویڈیو کلپس بھی ہیں. اس کے اندر شارٹ کویسچن اور پھر اس کا شارٹ جواب ہے اور اس سے بھی بڑی اچھی رہنمائی ہو جاتی ہے. تو بہت زبردست اپلیکیشن ہے. اپنے موبائل میں اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کریں اور اس کو استعمال بھی کریں. اور جو حج کا ذوق پیدا کرنا چاہیں وہ بھی اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ فرما کے جو حج بالخصوص طواف کے دوران مانگی جانے والی دعائیں اس میں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی پڑھیں اور ان دعاؤں کو ممکنہ صورت میں اپنی دعاؤں میں شامل کریں تو انشاءاللہ برکتوں میں اور اضافہ ہوگا. میسیجز بھی لیتا ہوں جی. سوال یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے میکے میں جا کر کے بیٹھ جائے تو کیا یہ عمل درست ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ میکے میں کیوں آئی ہے. اب یہ ہے کہ اس پر اتنا ظلم ہوا ہے، وہ ظلم برداشت نہیں کر پا رہی بالفرض. تو اب اگر بیٹھی ہے تو ایک الگ چیز ہے، اور ویسے ہی کوئی سمجھو کہ کوئی بات چیت ہوئی ہو، کوئی مسئلہ ہو گیا، اب یہ بیٹھ گئی تو غلط چیز ہے. وہ ایز پر کنڈیشن ہے. عموماً تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ خواہ بیٹھ جاتی ہے جی تو یہ بیٹھنا نہیں چاہیے. والدین بعض اوقات سوچتے ہیں ہاں جی ہم اپنی بیٹی کو کھلا دیں، ایسے باپ دیکھیں ساتھ رہتے ہیں تو بعض اوقات کچھ نوک جھوک تو وہ ہو جاتی ہے. بالکل ہم اسی کی بات کر رہے ہیں. ظلم تو ظاہر سی بات ہے جو کرے گا وہ بھرے گا. ظلم ہے، بالکل نہ کرے گا. شوہر بیوی پر ظلم کر سکتا ہے نہ بیوی شوہر پر ظلم کرے. بالکل. یہ تو بڑی واضح کلیئرٹی ورنہ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا درست جو فرمایا. جس نے ظالم کا تو انجام ایسے دنیا میں بھی ظلم کسی اللہ والے نے بات کہی کہ ظلم یہ وہ جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ کریم دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آمین. والا عذاب الآخرۃ اشد وابقا، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو اور سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. ہم ایک نارمل جو ہے نا اس پہ سینیریو میں بات کرتے ہیں، جیسے نوک جھوک ہے، ساس بہو کی آپس میں ہو گئی، میاں بیوی کی جو ہے وہ آپس میں ہو گئی، نن بھابھی کی آپس میں جو ہے وہ ہو گئی. تو اب یہ اپنی ماں کو بتا رہی ہے، اپنی بہنوں کو بتا رہی ہے. اب ماں بھی کہہ رہی ہے تو آ جا واپس آ جا، بہنیں کہہ رہی ہیں باجی کیا آپ کی شادی ہم نے یہ باتیں سننے کے لیے کی تھی کہ آپ اپنے میکے میں رہ کے یہ باتیں سنتی رہیں گی؟ چھوڑیں ان کو، واپس آئیں. آپ کو جو ہے نا وہ ابو کے لیے مشکل نہیں ہے آپ کو سنبھالنا. باپ بھی کہہ رہا ہے ارے بیٹی یہ لوگ تجھے تیرا قدر نہیں پہچان رہے، تجھے جان نہیں رہے، چھوڑ تو ان کو، تو ادھر واپس آ جا اور ہم تجھے کھلا لیں گے پلا لیں گے. تو یہ والدین کا اس انداز میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ کہنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، بہنوں کا اس طرح سے کہنا یا بھائی کا اس طرح کی بات کرنا، آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اسی طرح پھر گھر ٹوٹتے ہیں، نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے. البتہ اب اگر بچے کا شکایت کرے بھی نہ تو یہاں والدین کو چاہیے کہ جو ہے وہ اس کو سمجھائیں، صبر کی تلقین کریں، برداشت کا ذہن دیں، تھوڑی اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو بتائیں بیٹا دیکھو کہ ابھی فی الحال یہ حالات ہیں، بعد میں اچھے ہو جائیں گے. بالفرض اگر ایسے ہیں ابھی تو ہم تمہاری بات سن رہے ہیں، ابھی تو ہم یک طرفہ سن رہے ہیں، تو تم کہہ رہی ہو نا، اگر ایسا ہے بھی تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ بات کریں. اب جو کہ یک طرفہ سن کے یقین تو نہیں کرنا چاہیے نا. پہلے تو سوال ہی یہی ہوگا، جب تک شوہر کی نہیں سنیں گے تب تو کیسے ذہن بنائیں کہ نہیں واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے. بعض وقت ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ سمجھو تھوڑا سا ہو تو اسے اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتی ہیں، بعض وقت ایسی طبیعت ہوتی ہے. تو اس پر کنڈیشن ہی ہوگا جو بھی ہوگا. ماشاء اللہ. اس میں یہ کہ شرعی دعوت سنت سے رہنمائی لے لیجیے، سبحان کوئی مسئلہ ہو تو. سبحان انداز ایسا وہی اپنانا چاہیے جس سے گھر بس جائے، خیر والا معاملہ بالکل جو ہے وہ عافیت والا معاملہ ہو جائے. اللہ ہمیں اپنے رویے، اپنے انداز، اپنے طریقے
اچھے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی آمین توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ علیہ افضل الصلوات والتسلیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا